کے تھرو لائیو دیکھ سکتے ہیں, پلانٹ 94 کے فیس بک سے بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں, اور سن سکتے ہیں ریڈیو اسٹیشن سے پاور 99 اور پلانٹ FM 94 کے تھرو. آج کے پروگرام کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ آج ہم بات کریں گے تھوڑی سی چینج مینجمنٹ کے حوالے سے ان کانٹیکسٹ آف کووڈ-19. کووڈ-19 کی جو وبا ہے صرف پاکستانی پوری دنیا ہی سے افیکٹ ہو چکی ہے, اور صرف یہ شروع ہم اس کو صرف ایک پرسیو کر رہے تھے کہ یہ ایک ہیلتھ کا ایشو ہے, ہیلتھ کا ایک ڈیزاسٹر ہے, جسے صرف ہیلتھ سیکٹر شاید اس سے افیکٹ ہو رہا ہے. لیکن آئی تھنک ٹائم کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ریئلائزیشن بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ سوشل لائف کے اوپر بھی ہے اور اکانومی کے اوپر بھی بہت زیادہ ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے سامنے. اسی حوالے سے چینج مینجمنٹ ان کانٹیکسٹ آف کووڈ-19, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں دو ایکسپرٹس, بلال فاروق صاحب اور طلحہ رسول, جو کہ HR ایکسپرٹس ہیں اور چینج مینجمنٹ کے اوپر ان کا کافی سارا ایکسپیرینس ہے. تو تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو فار کمنگ انٹو مائی شو ٹوڈے. Thank you very much, Amna, for calling us. Thank you so much, Amna, for inviting us on this amazing show. And Assalamu alaikum to all the listeners, and Assalamu alaikum Pakistan. Thank you so much and you're welcome. اچھا بلال صاحب, پہلے میں آپ سے اسٹارٹ کروں گی. میں نے تھوڑا سا انٹروڈکشن دینے کی کوشش تو کی ہے, ایک چینج مینجمنٹ جو کہ اس آج کا جو شو ہے اس کا ٹاپک ہے, لیکن شاید میں چینج مینجمنٹ کو خود بھی صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر سکتی. اگر آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے, آپ اس ٹرمینالوجی کو, چینج مینجمنٹ کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ اچھا, تھینک یو ویری مچ آمنا. فرسٹ آف آل, اگر آپ اجازت دیں تو چینج مینجمنٹ سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چینج, میرے نزدیک چینج کی ڈیفینیشن کیا ہے. ان مائی ویو چینج ہوتی ہے کسی بھی ایک موونگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس, ون انوائرمنٹ ٹو اندر انوائرمنٹ, ون سوسائٹی ٹو اندر سوسائٹی. لیکن اس میں ایک کامن فیکٹر ہوتا ہے جو اسٹرائکنگ فیکٹر ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل اسٹیمولائی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. آپ کو کوئی ایکسٹرنل فورس مجبور کرتی ہے کہ آپ اپنی پوزیشن کو دوسری جگہ پر جائیں یا موو کریں, تو اس سینیریو کو, سارے سینیریو کو چینج کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن میں موو بھی کریں, وہ بھی چینج میں آتی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے. اور یہ چینج ہماری زندگی میں کامن ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے لیے اسپیسیفکلی کوئی, مجھے اگر پیاس لگی ہے تو یہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے, اس کے لیے مجھے یہاں سے اٹھ کر جانا پڑے گا اور پانی پینا پڑے گا, مجھے اپنی پوزیشن کو چینج کرنا پڑے گا. ایک بچہ ہے, اگر وہ 4 سال تک وہ گھر کے انوائرمنٹس میں رہتا ہے اور وہ اس سیکیور انوائرمنٹس میں رہتا ہے, اور اس کے بعد اس کی ایکسٹرنل فورس اس کو یہ فورس کرتی ہے کہ وہ اب جا کے پڑھے, تو اس کے گھر والے اسکول جب سٹارٹ ہوتا ہے, آئی تھنک شروع کے جو ٹینٹرمز ہوتے ہیں بچوں کے, تو اب یہ ہماری ایک ہیومن سائیکی ہوتی ہے کہ جب چینج مینجمنٹ ہم پہ انفورس ہوتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, کیونکہ فیئر آف فیوچر, فیئر آف فیلئر, کافی ساری فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کانفیڈنٹ یا کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اس لیے انسان جو ہے وہ چینج کو پسند نہیں کرتا, وہ اپنی کمفرٹ زون میں رہنا پسند کرتا ہے. لیکن چینج ضروری ہوتی ہے, اور چینج کو جتنے اچھے طریقے سے ہم مینیج کریں گے اتنے اچھے ہم ریزلٹس پا سکتے ہیں. تو موسٹلی پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ چینج مینجمنٹ ہم کرتے کیسے ہیں نارمل سینیریوز میں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی ہمارے سرکلز میں آس پاس کے لوگ ہیں یا سوسائٹیز میں لوگ ہیں, وہ چینج کو جب مینیج کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ری ایکٹیو موڈ میں ہوتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر میں جب پسند کرتا ہوں کہ میں لیئر بیٹھا رہوں, لیٹا رہوں, جو دل چاہے کھاؤں, انلیس کہ ایک ایکسٹرنل فورس بیماری مجھے لگ نہ جائے, اس کے بعد میں ایکسرسائز جا کر کروں, تو یہ میں ایک ری ایکٹیو موڈ میں چیزوں کو چینجز کو. اچھا بلال صاحب, یہاں پہ سوری آئی ایم کٹنگ یو, جو چینج ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا سائیکولوجیکل, کیونکہ آپ نے کہا کہ بائی نیچر جو ہیومن بینگز ہیں, پرسنلی ہم لوگ ایز این انڈیویجول نہیں پسند کرتے چینج کو, کیونکہ اس میں کافی ایفرٹ ہوتی ہے ایڈجسٹ کرنے میں, سو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, انسرٹینٹی ہوتی ہے, اور نیگیٹو ہی ہوتا ہے, پتہ نہیں ہوتا کیا ہوگا. میں ایک چیز کا روٹین میں کر رہا ہوں, اس سے میں نے کوئی ڈفرینٹ سینیریو میں جانا ہے, شاید میں کر سکوں گا, میں اس پروگرام میں آیا ہوں, شاید مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے, لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے. اب یہ ایک چینج ہے, تو یہ جو فیئرز ہیں اس کی وجہ سے میں اس چینج کو اوائڈ کریں گے. میں جس طرح اکیلا, اگر انٹروورٹ ہوں, میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو بس میں اسی میں ہوں کہ میں غلطی ہوگی تو کوئی دیکھے گا نہیں, اٹس گڈ انف. لیکن جب تک میں اس کو پرو ایکٹیو موڈ میں نہیں جاؤں گا تب تک میں اس کو انجوائے نہیں کر سکوں گا چینج کو. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں چینج کو مینیج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے,
اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا آگے یعنی مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب میں اگر اس سیناریو میں آیا تو میں کچھ نیا کرنے جا رہا ہوں, کچھ میں نیا تجربہ ہوگا, کچھ میں نیا سیکھوں گا, غلطی کچھ نہیں ہوتی. اب میں طلحہ کو پتہ ہے, میں اپنے آڈینس کو بھی بتاؤں کہ میں نے ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کا, تو اس میں نے ایک چیز سیکھی ہے جس کو میں اپلائی کیا اپنی زندگی میں, تو مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو فیلئر ان یور لائف. جو کچھ آپ کرتے ہیں ادھر the outcome is success or it is a feedback. آپ اس فیڈ بیک سے آگے جا سکتے ہیں. اور جہاں تک چینج مینجمنٹ کی بات ہے, مجھے جو ایک کوٹ یاد آ رہا ہے رابن شرما کا 5am کلب میں, اس نے کہا ہے کہ چینج از آلویز ہارڈ ایٹ فرسٹ, میسی ان دا میڈیم اینڈ گارجیس ایٹ دی اینڈ. تو جب بھی کوئی چینج میں آپ انٹر ہونے لگتے وہ ہارڈ ہوتا ہے. اگر میں صبح ایکسرسائز کے لیے اٹھنے کا میں نے پروگرام بنایا ہے, میں صبح اٹھنا میرے لیے سب سے مشکل ایک کام ہے کہ میں صبح اٹھوں گا. اگر میں اٹھ گیا ہوں اس کے بعد تیار ہوتے بہت میں میسی ہوں گا, بہت میں آنکھیں بند ہوں گی جب تک میں ٹریک پر جاتا ہوں, میں رننگ شروع کرتا ہوں, لیکن جب وہ رننگ ہو جائے گی تو جو اس کے آفٹر افیکٹس ہوں گے دے آر آلویز گارجیس. آپ اس بارے میں تھینک یو بلال کو آپ نے بھی پڑھا ہے. بلال میرے خیال سے خوبصورتی سے آپ نے چینج مینجمنٹ کو ایک اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے. آمنہ, آپ کے شو میں آنے سے پہلے میں اور بلال کل کچھ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے بیسیکلی کیا کانٹینٹ ایسا ہے جو کہ ڈسکس کرنا ہے. تو اور کچھ ریسرچ ہو رہی تھی کہ آخر کیا جا کے بولنا ہے جو کہ آڈینس کے لیے, ایک ایسی آڈینس جو کہ ایف ایم کو سنتی ہے اس لیول پہ جا کے ان کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. تو ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن میرے سامنے آئی اور اٹ ایکچولی چینج مائی مائنڈ. وہ کوٹیشن ہی کہتی ہے کہ دا اونلی تھنگ which is permanent in the world is change. ٹھیک ہے, چینج از, اگر آپ نے چینج کو دیکھنا ہے تو آپ نے نیچر کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انتہائی خوبصورت نظام ہے, اور اس نظام میں ہر آنے والے دن کے ساتھ ایک چینج آ رہا ہے. تو اٹس پرماننٹ, یس اٹس پرماننٹ, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ آ کے رہے گا. ٹھیک ہے, اور ایک خوبصورت بات جو کہ میں نے پڑھی وہ یہ کی کہ ہر چینج کی, ہر تبدیلی کی ایک زبان ہوتی ہے. دیر از اے لینگویج آف ایوری چینج جس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیونکہ آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں, اگر ہم کوئی ایسی لینگویج آمنا اس پلیٹ فارم سے بول رہے ہیں جو کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے, تو کیا ان پہ یہ پروگرام کو امپیکٹ ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. تو چینج کی ایک لینگویج ہے, ایک تو یہ پرماننٹ ہے, اٹس ویری کلیئر, اور اس کی ایک لینگویج ہے. اور جب اس لینگویج کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو ہم بہت ایک اچھے طریقے سے اس چینج کو اوور کم کر لیں گے. میں آپ کو, چونکہ ابھی ہم پینڈیمک کی طرف اس ڈسکشن میں ہم موو کریں گے آمنہ, تو اب یہ جو چینج آئی ہے, اس پینڈیمک کی چینج آئی ہے, پہلے کووڈ-19, پہلے تو ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیں کہ ہر پلیٹ فارم پہ ڈسکس ہوتا ہے, پینڈیمک کا ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, ایک ایپیڈیمک کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تو ہم اپنی آڈینس کے لیے یہ ڈسکس کریں گے. دیکھیں, ایپیڈیمک کوئی ایسی وبا کا ہے جو کہ ایک سرٹن ملک کے اندر, ایک سرٹن جغرافیکل باؤنڈری کے اندر رہتی ہے. ایک ایسی وبا جو کہ ایک خاص ملک کے اندر رہی اور وہ ختم ہوگی, تو اس کو ہم ایپیڈیمک کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پینڈیمک جو ہے وہ ایک عالمی وبا کی صورت میں جب کوئی چیز اختیار کر جاتی ہے تو وہ ایک پینڈیمک کا رنگ اختیار کر لیتی ہے. کووڈ-19 کو اس لیے پینڈیمک کہتے ہیں. ایگزامپل جیسے میں سمجھا آپ کی بات سے کہ جیسے ڈینگی تھا, ایگزیکٹلی, بالکل, تو ڈینگی ایپیڈیمک ہوا, ایگزیکٹلی, بیکاز وہ صرف ایک سرٹن جیوگرافک لوکیشن میں تھا اور وہاں پہ تھا, ختم ہو گیا. بٹ اگر وہ وبا کی شکل اختیار کر لیتا, اور بھی وبائیں آمنہ پروگرام سے پہلے آپ ڈسکس کری تھی, ہم سنتے ہیں اسپینش فلو کے حوالے سے, جتنی بھی وبائیں دنیا میں آئی ہیں ان کو جو امپیکٹ کیا ہے, تو وہ بیسیکلی ایک تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا. اچھا, جو میں لینگویج کی بات کرتا کہ اس چینج کو, جو یہ پینڈیمک آیا کووڈ-19 کا, اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اٹ از مور ڈرامیٹک. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از ان یوزول, ایک ڈرامے کی طرح چینج ہے کہ بیٹھے بیٹھے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں تو چونکہ عادت ہے کہ ہم چینج کو ویسے بھی دیر سے ڈائجسٹ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو, چونکہ میں اور بلال ہمارا تعلق ایچ آر انڈسٹری سے ہے آمنہ, اور ہم لوگ ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور ہیومن ریسورس کے پلیٹ فارمس, تو مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا پہ پہلے تو اس کووڈ-19 کو اس کو ایک مذاق کی صورت میں لیا جا رہا تھا. آئی تھنک جب یہ چائنا سے اسٹارٹ ہوا, اور مجھے یاد ہے میمکس مجھے یاد ہیں کہ جس میں کہا جا رہا تھا کہ بھائی میں ورک فرام ہوم جو ہے بیسیکلی میں کام کر رہا ہوں, اور کچھ کہتے نہیں کہ میں آفس میں جاؤں, تو وی ور ایکچولی میکنگ فن آف آؤٹ آف. اس کے علاوہ یعنی کہ یہ تو چلیں
تو مذاق تو ہو رہا تھا, گلوبل لیڈرز بھی اس کو ایک مذاق ہی سمجھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ تبصرہ کیا یا بات نہیں کیا, تو وہ اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے, اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے. تو وہ کیا تھا کہ وہ چونکہ اتنا ڈرامیٹک تھا چینج, اتنا جسے کہتے ہیں کہ اتنا ان یوزول تھا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی, یا یہ کچھ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا ملنا چھوٹ جائے گا, ہمارا بات کرنا ختم ہو جائے گا, ہمارا ٹریول ختم ہو جائے گا, اور ہم گھروں کے اندر رہ جائیں گے. ایون یہ جو بھی کانسیپٹ سٹارٹ ہوا آن لائن ایجوکیشن کا یا ورک فرام ہوم کا, اچھا یہ چلیں آپ پہلے بتا دیں. تو بیسیکلی یہ چیز ہے کہ آمنا ہم لوگ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا پیچھے, یا پیچھے تو نہیں کہہ سکتے, مگر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں کچھ اسٹیٹس میں اپنے ساتھ لے کے آیا کہ جب یہ کووڈ آیا, ٹھیک ہے, اور یہ جو اس نے ڈراسٹکلی دنیا میں تباہی پھیلائی اور ہمیں بالکل محدود کر دیا اپنے گھروں میں, تو جو کچھ کنٹریز ہیں جنہوں نے اس چینج کو ایکسیپٹ کیا اور بہت جلدی سے اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ یار یہ آخر کیا چیز ہو رہی ہے اور یہ تو ہمیں بری طرح افیکٹ کرے گی, تو کہتے ہیں کہ اس میں جو موسٹ جسے کہتے ہیں نا کہ پرو ایکٹیو اپروچ جو اڈاپٹ کی, دیٹ واز جو جس کنٹریز نے کچھ اڈاپٹ کی, اس میں ساؤتھ کوریا ایک ملک ہے, کیا کہتے ہیں سنگاپور, ان کنٹریز نے اڈاپٹ کی اس چینج کو اڈاپٹ. انہوں نے کیا کیا, انفیکٹ انہوں نے کہا اچھا یہ کچھ چینج آ گئے, انہوں نے ہماری طرح دے ڈونٹ ایکچولی ویٹ, انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کچھ آ گیا, تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ کہ اس پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ ہے کیا, اور ہم نے اس کو اوور کم کیسے کرنا ہے. اور آپ بلیو کریں گے کہ چونکہ ہمارے پاس تو یہ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کٹس اور یہ والا پروسیس بڑا دیر سے اسٹارٹ ہوا, تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد کیا کہ رینڈم سیمپلنگ اپنے لوگوں کی شروع کر دی, ٹھیک ہے, اور جن کی ٹریول ہسٹری تھی ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا, اور ٹریول ہسٹری کے بعد انہوں نے ریورس انجینئرنگ میں جا کے اس لیول تک گئے کہ یہ بندہ کس حد تک کہاں جا کے ملا ہے, اور ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا, تاکہ انہوں نے بہت ارلی سٹیج کے اوپر اس چینج کو, جو کہ دنیا کو اس ٹائم ڈرامیٹک لگ رہا تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اور انہوں نے بہت جلدی اس کو ایکسیپٹ کیا, اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اپنی اس طرح کا لاہم عمل بنایا کہ لوگوں کو ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. اور ساؤتھ کوریا کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے وداؤٹ لاک ڈاؤن اپنے اس چینج کو اوور کم کیا. اچھا, وہاں لاک ڈاؤن نہیں ہوا جس طرح کے بیسیکلی لاک ڈاؤن ہماری کنٹریز میں ہوا ہے, جس طرح اب آپ دیکھیں یورپ کی ایگزامپل ہے. یورپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یورپین یونین, سب کو پتہ ہے کہ یورپی ممالک کا ایک اتحاد ہے, ٹھیک ہے, اور جب بھی ہم آئیڈلائز کرتے ہیں ہم یورپین کنٹریز کو آئیڈلائز کرتے ہیں. ول یو بلیو آمنا کہ اٹلی پہ جب یہ افیکٹ آیا اس چینج کا, تو اس نے جب اپنی مدد مانگی لوگ یورپین کنٹری سے, تو اس ٹائم جسے کہتے ہیں نا ایک نفسا نفسی کا عالم تھا, اور دے ایکچولی ریفیوز کی, بیکاز وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی. آج میں نے ویسے آمنا ایک خبر پڑھی ہے کہ پاکستان نے آج امداد بھیجی ہے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کی یو ایس اے کو. اچھا, تو یعنی کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ یورپ کے اس طرح کے حالات ہیں کہ اتنے ڈیواسٹیٹنگ افیکٹس ہوئے ہیں وہاں پر کہ پینڈیمک نے وہاں پہ تباہی. تو مطلب جو ہم کہنا چاہ رہے تھے نا کہ جو چینج مینجمنٹ کو اس کی ایک لینگویج ہے اور یہ پرماننٹ ہے, اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو یہ بیسیکلی وہ کچھ کر دے گا جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا ابھی کیونکہ کانورسیشن ہم اس طرف لے گئے ہیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے جو چینج مینجمنٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, بلال آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیونکہ میں نے شروع میں یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی نا, آئی تھنک وہی والی بات کہہ رہے ہیں کہ کنٹریز, یورپین کنٹریز ڈیولپڈ یا انڈر ڈیولپڈ جو بھی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز, ان سے آئی تھنک ابھی تک ہم لوگ اس پروسیس میں ہیں کہ ہم اس چینج کو کس طرح ایکسیپٹ کریں, یا اگر فیوچر میں اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن آتی ہے تو ہم آئی تھنک ہم اس اسٹریٹجیز کو ڈیولپ کرنے کی فیز میں اس ٹائم پہ ہیں. سو جیسا میں نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ اس کا ہیلتھ کے اوپر تو افیکٹ ہے ہی, لیکن جو ایک ہماری سوشل لائف ہے, جو فیملی لائف ہے, اور جو ہماری اکانومی ہے, اکانومی ناٹ ایز ان ہم ایز این کنٹری تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاورٹی جو ہے وہ اگر بہتر ہوئی تھی تو وہ دوبارہ ایک ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہے اکانومی ہماری اور جو اور سیکٹرز ہیں. لیکن ایز این انڈیویجول ہماری جو پرسنل فائنینشیل ہوتے ہیں, ہم اس کو کس طرح, آئی تھنک ہم ان حوالوں سے بات نہیں کر رہے, کیونکہ ملک تو افیکٹ ہو ہی رہے, لیکن ایز این انڈیویجول وہ جو ایک آپ نے کہا نفسا نفسی کا بھی عالم ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایون ابھی لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, سو وی ہیو دس پرسیپشن کہ شاید سچویشن بہتر ہو گئی ہے, جبکہ آئی تھنک ڈیلی بیسس کے اوپر کووڈ-19 کے جو ایک پرسنٹیج ہے, ڈیتھ ریٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. بلال آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ میں پہلے ہم سوشل جو اس کا امپیکٹ ہے جو سوشل لائف کے اوپر اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے, اور ہمیں ایز این انڈیویجول پہلے تو آپ امپیکٹ بتائیں ہم اس کو کس طرح اوور کم کر سکتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس پینڈیمک کا جو اسپیسیفک افیکٹ ہوتا ہے نا,
کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کی لائف، سوشل لائف یا جو بھی لائف ہے ان کی، وہ فاسٹ فارورڈ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج آن لائن اسٹڈینگ کی طرف بچے چلے گئے ہیں. True. کبھی ہم نے سوچا تھا اس پینڈیمک سے پہلے کہ آن لائن پڑھیں گے بچے ہمارے یا ورک فرام ہوم ہوگا؟ یعنی کہ میں کم از کم نہیں سوچ سکتا تھا کہ پاکستان میں ورک فرام، حالانکہ ہو سکتا ہے امریکہ میں ورک فرام ہوم پہلے ہو رہا ہو، یو کے میں ہو رہا ہو، لیکن یہاں پر ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. آن لائن ایجوکیشن کا ایک کانسیپٹ پہلے تو ایگزسٹ کرتا تھا لیکن ہم سب اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے تھے، اور بہت کم. یعنی کہ میں پرسنل، میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ شاید میں تو جنریشن ایکس کا ہوں تو مجھے شاید زیادہ یہ فیل ہوتا ہو کہ آن لائن میری وہ کمپریہینشن ہی نہیں ہوتی تھی آن لائن. جب میں بلال وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر ایک ٹچ کا ایلیمنٹ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو فیل نہ کریں، ہم وہی کمفرٹیبل جو چینج ہم اڈاپٹ نہیں کرتے تھے. میں کلاس روم ریڈنگ کا عادی رہا ہوں، شروع سے میں اسی میں پڑھتا رہا ہوں، میری کمپریہینشن اسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور زیادہ تر بچوں کی ایسے ہی ہوتی ہے. آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں، ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں آن لائن. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آن لائن کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کو لیئر ہی لیتے ہیں، وہ اس فریم آف مائنڈ میں نہیں آتے. آئی تھنک انوائرمنٹ بھی بہت کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھنا اور پھر ایک آن لائن والی جو چیز ہے اٹس ڈفرینٹ. جی ہاں، لیکن یہ کہ وہ اب یہ چیزیں آ گئی ہیں پاکستان میں، ہماری زندگی فاسٹ فارورڈ ہو گئی ہے کہ ہم آن لائن کی طرف چلے گئے ہیں، ورک فرام ہوم آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا جا رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں. سوشل امپیکٹس کی جو آپ بات کر رہی ہیں، سوشل امپیکٹس دیکھیں، ہم کبھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ بگیسٹ فارم آف کیئر ان آور فیملی از کہ ہم کسی سے دور رہیں. ہماری کلچرل نارمس میں یہ چیز تھی ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمارے کلچرل نارمس میں تھا کہ زیادہ محبت اس سے ہوتی ہے کہ ہم گھلے ملیں لوگوں میں. لیکن اب جس کی اگر ہم نے کیئر کرنی ہے تو ہم اس سے دور رہتے ہیں. سوشل ڈسٹینسنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے، تو یہ سوشل ہماری ایک وہ چیزیں آ گئی ہیں سوشل نارمس میں. اینڈ ڈو یو تھنک کہ ایز ان پاکستانی، میں وہ کنٹری سے بات نہیں کروں گی، کہ ہمارے لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے؟ آپ لوگوں کا اپنا جو آبزرویشن. یہ بھی دیکھیں، مسئلہ یہ کہ اب ہم سے جو غلطی ہوئی ہماری، اب ایک ہوتی ہے کولیکٹیو جو چیزیں کی گئیں، ایک انڈیویجولسٹک جو چیزیں گئیں. کولیکٹیو جیسے ہماری گورنمنٹ تھی، گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہر لیول پہ، فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ، لیکن جو شروع میں ایک وہ بتایا گیا ہم لوگوں کو کہ 2-1 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد یہ کورونا ختم ہو جائے گا. اب یہ ایک ہماری سائیکولوجیکلی ہمارے مائنڈس کو ایک وہ سگنل دیا گیا کہ 2 مہینے تک تم کیئر کرو، اس کے بعد یہ پینڈیمک ختم ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے مائنڈ کو اس حساب سے پروگرام کر دیا کہ 2 مہینے تک سب نے کیئر کی. آپ نے دیکھا کہ لوگ دور رہے، گھروں میں رہے، ہمیں کچھ نہیں ہوا، خالی رہا. لیکن اب جو 2 مہینے گزر گئے ہیں تو اس وقت چونکہ ہم نے 2 مہینے کہا تھا، اب ساری دنیا باہر نکل آئی ہے. اس وقت لوگوں کو یہ بتانا چاہیے تھا، اور ابھی بھی میں اس پلیٹ فارم سے آپ کے یہ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پینڈیمک ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹیون کرنا پڑے گا. مے بی فار ایئر 2 ایئرز، جب تک اس کی ویکسین نہیں بنتی تب تک ہمیں اپنی لائف کو اس کے ساتھ ٹیون کرنا پڑے گا. سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤنز، اور یہ جو جتنی چیزیں، کوارنٹین کا کانسیپٹ آ گیا. اس کے بعد بلال ایک میں یہاں پہ ایک ایڈ کروں، چونکہ آپ نے بات کی کہ خوبصورت بات کی، 2 سال کا انہوں نے بات کی. آمنہ چینج مینجمنٹ کے اندر جو سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چینج، تبدیلی آتی ہے نا، تبدیلی ہمیشہ ڈائریکشن لیس ہوتی ہے. جب تبدیلی آتی ہے اور وہ ہٹ کرتی ہے نا، تو نو بڈی از کلیئر. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہمارا فائنینشیل کرائسس، ہمارا اکنامیکل کرائسس کب ختم ہوگا. ول یو بلیو آمنہ کہ آئی واز ادر ڈے، میں قطر ایئر ویز کے CEO ہیں ان کی، آئی واز لسننگ ٹو ہز اسٹیٹمنٹ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا کہ 2024 سے پہلے ہمارے فلائٹ آپریشن اس طرح واپس آ سکیں گے جیسے ہم کووڈ سے پہلے یا ہم جنوری میں، فیبروری میں آپریٹ کر رہے تھے. صرف فلائٹ، آپ یہ ہوٹلنگ دیکھ لیں، ہوٹلنگ پتہ نہیں اب کب یہ، یعنی کہ ٹورزم آپ کو، یعنی کہ اب مجھے کوئی کہا جائے کہ اس سینیریو میں ہاف پرائز پہ بھی جا کے یورپ گھوموں تو میں نہیں جاؤں گا، یا اٹلی کون جائے گا اس وقت. ویری ٹرو. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ ہیں، اور ان چیزوں کو کیور کرنے میں ٹائم لگے گا. اور اب ہوگا یہ کہ جب یہ چیز ختم بھی ہو جائے گی نا، تو لوگ اب ہم اس میں کمفرٹیبل ہو چکے ہوں گے اس طرح رہنے پہ. پھر ہمیں باہر نکلنے میں، سوشل ہونے میں، ایکسٹروورٹ ہونے میں پھر ہمیں پرابلم ہوگی. پھر ہم اسی طرح کی، اب یعنی کہ لاسٹنگ افیکٹس میں دیکھ رہا ہوں اس پینڈیمک کے ہماری لائف پہ، سوشل. لیکن اچھا چینج، ٹھیک جیسے آپ نے بات کی کہ آف کورس اس کے سوشل امپیکٹ کافی زیادہ ہیں، جس سے ایز این کنٹری ہم وہ عادی نہیں ہے. ہمارا ایک کلچرل بھی یہی ہے کہ گھلنا ملنا. ایون اب عید بھی آ رہی ہے، سو آئی تھنک
ریزسٹ کرنا مشکل ہوگا کہ آپ ملنے نہیں جا رہے لوگوں سے یا رشتہ داروں سے, بٹ اس کو کوئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ چینج کے ساتھ آپ کس طرح ایڈجسٹ کریں؟ کولیکٹیو لیول پہ گورنمنٹس اس بات کو, لوگوں کو اس بات پہ نالج دیں کہ ان کے اب جیسے اگر وہ کچھ میں کہیں سنتا ہوں کہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے, تو اگر اس طرح کے اگر آرڈرز ملیں گے انڈیویجول لوگوں کو تو وہ شاید اس پہ اتنا زیادہ عمل نہ کریں. ان کو یہ بتایا جائے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر کر کے لوگ اپنے زندگی کو معمول پہ لا سکتے ہیں. ٹریولنگ بھی ہونی ہے, باہر بھی جانا ہے, آفیسز بھی ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, ڈیلی ویجز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ان سب نے نکلنا ہے, لیکن ان کو صرف یہ بتا دیا جائے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر یہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر میں باہر نکلتا ہوں تو میں نے ماسک پہننا ہے, کسی سے ہاتھ نہیں ملانا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, اگر کھانسی آتی ہے تو منہ پہ میں نے کس طرح کھانسنا ہے, اور کس طرح اپنے آپ کا اور اپنی سراؤنڈنگس کا میں نے خیال رکھنا ہے. تو اس طرح لوگ زیادہ ایجوکیٹ ہوں گے میرے خیال اور میں. دوسرا یہ جو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, کورس جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ چینج ہم تھوڑی ریلکٹنٹ ہوتے ہیں چینج کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں, اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہوتا ہے, ہم کافی فرسٹریٹڈ فیل کرتے ہیں, اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو آئی تھنک آمنہ ایک چیز جو کہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے جب شروع میں جب چینج کی جب تمہید اسی لیے باندھی تھی تاکہ اس ٹائم پہ جب ہم پہنچے تو ہم اپنی آڈینس کو ایک چیز کلیریفائی کر سکیں. لیکن پروفٹ پیس بھی اپون ہے کی جو پریچنگ ہے وہ یہ کہ جس علاقے میں بھی وبا ہے نہ وہاں پہ جایا جائے اور نہ وہاں سے نکلا جائے. تو یہ بات تو بہت کلیئر ہے کہ ریلیجن بھی ہمارا بہت کلیئر ہے اس چیز کے اندر, ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے کہ ایک انڈیویجول, ایک عام آدمی, جو لوگ ہمارا پروگرام بھی سن رہے ہیں, جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں, جو کہ ایک ریڈی لگاتا ہے یا کہ ایک جاب کرتا ہے, اس کے لیے کیا اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں آمنا, ون تھنگ وچ از ویری مچ کلیئر کہ گورنمنٹ کی ایک سرٹن کیپیسٹی ہے. اگر آپ گورنمنٹ سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ آپ کے لیے اس مشکل ٹائم میں سب کچھ کرے گی تو وہ پاسبل نہیں ہے. They can only give us directions. دیکھیں حل اس کا یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یعنی آئسولیٹ بالکل ہی آئسولیٹ اگر نہیں بھی کر سکتے, بہت زیادہ کمپلسری بھی ہے, تو پریونٹیو میئرز لے کر بٹ یو کین ناٹ بلیم سم ون. جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں اس پوری سچویشن کے اندر کہ دیکھیں ایک چیز سچویشن یہ کہ ہم صرف بلیمنگ والے پورشن میں رہے, ہم کہیں جی کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کو لوز کر رہی ہے, عوام باہر جا رہی ہے, سڑکوں پہ آ رہی ہے, مگر کچھ رسپانسبلٹیز ہماری بھی ہیں. اچھا ویسے طلع یہ جو عوام باہر جا رہی ہے صرف یہاں پہ نہیں جا رہی, امریکہ میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں. جی بالکل. اس سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف پاکستان کا یا ہماری عوام کا ایشو نہیں ہے, یہ انسان کا بیسیکلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, 100% یہی ہے. بٹ ہم کہنا یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ جب ہم اس مشکل ٹائم میں, واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے از کہ مشکل ٹائم میں جو ایک اپنے اندر ایک کرٹیسزم والا ایلیمنٹ ہے نا, نیگیٹیوٹی اردو میں ہم تنقید کہتے ہیں, کہ تنقید برائے تنقید والا جو ایلیمنٹ ہے, خدارا ہمیں کچھ عرصے کے لیے سے نکلنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جب ہم سب مل کے اس کو ٹیک اوور کریں گے, اس پہ اپنی ایکشنز بنائیں گے, اپنی اسٹریٹجیز بنائیں گے, تو ہم اس سے نکل سکتے ہیں. اب جیسے آپ نے یہ کہا آمنہ کہ اس میں اسٹریٹجی کیا بنائی جا سکتی ہے, اب کیسے ہم ایک عام آدمی بیسیکلی اس میں کیا کر سکتا ہے. تو میں کچھ دیکھ رہا تھا, کچھ ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ کل پروگرام میں آنے سے پہلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگ کیا انسٹرکشن دے رہے ہیں, جو بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, جو فائنینشیل ہیڈز ہیں, وہ لوگ کیا کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز کو ذہن سے بالکل نکال دیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ کورونا وائرس اگلے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا, نہیں. جب تک اس کی ویکسینیشن نہیں آتی, اٹ از ویری مچ کلیئر کہ یہ تلوار ہمارے سر پہ لٹک رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن طلحہ شروع میں ایک پرسیپشن تھی کہ 14 ڈیز کے لیے آپ نے سیلف آئسولیٹ کر لیا ہے, تو پھر اگر اس دوران اگر آپ کو کوئی سمٹمز نہیں ظاہر ہو رہے تو پھر اس کا مطلب نہیں ہے. اینڈ آئی تھنک ویدر کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا جا رہا تھا. بٹ اگر دیکھیں ہمیں جتنے بھی پہلے بھی پینڈیمکس آئے ہیں, اس میں ہمیں ایک چیز کلیئر ہوئی ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھیں اس زمانے, اب جیسے ہم کوارنٹین کی ایک بات کرتے ہیں, اگر تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں گے یہ کیا کانسیپٹ ہم کافی سنتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس ورڈ کو بیسیکلی ہم ایکسپلین کرتے ہیں. کوارنٹین بیسیکلی دیکھیں
پرانے زمانے میں جب کوئی وبا آتی تھی، دیکھیں وبا کی ٹرانسفارم ہونے کی شکل یہ ہے کہ جب لوگ سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں. پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ وبا تب ہی پھیلی جب باؤنڈریز کو کراس کر کے لوگ دوسرے ملکوں سے ہمارے ملک میں آئے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں لوگ شپس میں ٹریول کرتے تھے، آپ کی تجارت جو تھی وہ جہازوں کے تھرو ہوا کرتی تھی. تو ہوا جب اسپینش فلو اور اس طرح کی اور طرح کی وبائیں آئیں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار جب بھی کوئی ملک، اٹلی میں خاص طور پہ جب بھی کوئی ملک جو ہے میں کوئی جہاز ہماری بندرگاہ پہ آئے گا تو سب سے پہلے وہ 40 دن کے لیے، کیونکہ یہ جو ورڈ ہے آمنا، اف آئی ریکال، یہ جو بیسیکلی ورڈ ہے، یہ کوارنٹین کا جو ورڈ ہے یہ اٹ ڈیرائیوز فرام کورنٹا، یہ ایک اٹالین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے 40 دن. تو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ یار آپ 40 دن تک آئسولیٹ ہوں گے، لنگر انداز رہیں گے. آپ 40 دن سے پہلے آپ ہم نے ملک میں نہیں انٹر، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو ویکسینیشنز تھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ 40 دن علیحدہ ہو کے ہی آپ اس کا اور اسی ڈر سے کہ کوئی وبا نہ پھیلے، ٹھیک ہے. اور 40 دن تک کلیئر ہو جاتا ہے. اگر کوئی وبا ہے تو وہ کلیئر ہو جائے گی، اگر ہے بھی تو اس کی کوئی ریمیڈیل میئر جو ہے وہ ڈیولپ کر لی جائے گی. اس کے بعد پھر جب ٹیکنالوجی آئی، میڈیسن میں جدت اختیار کی، اور میڈیسن نے اس لیول پہ آ گئی کہ اب کوئی بھی ایسی، جیسے فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ بات کریں کوئی اور بیماری کی، تو اس سے پہلے بہت سی اور بیماریاں ہیں جو کہ بہت ہی ہیلتھ کانشیس، یا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیزاسٹر. ٹائیفائڈ ایک زمانے میں اس کو جان لیوا بیماری کہا جاتا تھا، مگر جب اس کی ویکسینیشن بنی تو اب ٹائیفائڈ اگر کسی کو ہوتا ہے تو یہ نہیں سوچتا یار کہ شاید پولیو ویکسینیشن تو جب آہستہ آہستہ بیسیکلی جب جدت آئی اس میں، تو اب یہ ٹائم ریڈیوس ہو کے 15 ڈیز رہ گئے. تو یہ کوارنٹین کا اٹالین ورڈ، اس کا مطلب 40 دن ہی ہے، بٹ چونکہ اب کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے، اب میڈیکل میں جدت آ گئی ہے تو اب وہ محدود ہو کے 15 دن پہ رہ گیا، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جو میں ایک آج بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم بلال کا پوائنٹ آف ویو لیں گے. اب کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے. ایک عام بندے نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے. دیکھیں اگر تم یہ کہتے رہیں گے گورنمنٹ کے پاس جابس نہیں ہیں، گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں، تو بات فیکٹ ہے. دنیا کی بڑی بڑی ملک اکانومیز کلیپس کر گئی ہیں، تو ہمارا جیسا ملک جو کہ ابھی تو کچھ عرصے سے اسٹرگل کرتا تو اس کے لیے پاسبل نہیں. سب سے پہلے جو آپ نے ایک کام کرنا ہے جو کہ ایک عام آدمی کے لیے، وہ یہ ہے کہ پیسہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. جس کے پاس جتنا بھی ہے، جس کو آپ فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں ہم نا، یو نیڈ ٹو میک شیور، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے پیسے کو خرچ نہیں کرنا. چاہے آپ کے پاس 1000 ہے، چاہے آپ کے پاس 1,00,000 ہے. اس مشکل کے ٹائم میں جب تک ویکسینیشن نہیں بنتی، کہنے کا میرا مقصد ہے یہ پیسہ آپ نے سیو کرنا ہے، آپ نے بلا وجہ خرچ نہیں کرنا. جس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، دیکھیں عید آ رہی ہے، لوگ شاپنگ پہ جا رہے ہیں. اگر ہم اس عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ میرے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے سیونگ پیسے میرے برے وقت میں کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ میں اپنی آپ کی وجہ سے توسط سے آڈینس کے لیے پلیز خدا را کوشش کریں کہ جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہیں زیادہ انویسٹمنٹس نہ کریں، کہیں اخراجات پہ نہ لگائیں، اس کو سیو کریں، کیونکہ وہ پیسہ آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کے کام آئے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی چونکہ ایڈوانسمنٹ ہے، اور پہلے تو اس میں یہ ہے کہ لوگ ٹیکنالوجی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. بہت سے لوگوں کی جاب چلی گئی ہیں. اب میں دوسرا میرا جو ہے جن کو میں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ جن کی جاب چلی گئی انہوں نے کیا کرنا ہے. اب جن لوگوں کی جابس گئی ہیں انہوں نے 2-3 کام کرنے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یار اس سینیریو میں رہتے ہوئے ہماری اکانومی میں ایسی کون سی جابس ہیں، کون سی نوکریاں ہیں جو کہ بڑھ گئی ہیں. ایسی جابس ہیں، آئی تھنک آن لائن بھی کافی زیادہ اپرچونیٹیز. دیکھیں آپ کا یہ دیکھیں بلال صاحب، سوری آپ کی وہ بات کر رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ کوریئر کمپنیز جو ہیں ان کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا، ٹھیک ہے، ڈسپیچرز کا کام بہت زیادہ بڑھ گیا. اور ایک بندہ ہے جو کہ میٹرک پاس ہے یا کسی کمپنی میں وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا، اس کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے؟ اس کے پاس بائک ہے، اس کے پاس سائیکل ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ میک شور، میں آپ کو آمنا ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے اس دن فیس بک پہ آیا کہ ایک بندے نے یہ لگایا ہوا تھا کہ میں سیور ڈیلیور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اس بندے مجھے بہت رش ہوا اس بندے کو، اس کی سوچ کو دیکھ کے. ایک عام بندے کے لیے ایک تو جسٹیفیکیشن یہ ہے میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اب میں تو گھر بیٹھ گیا ہوں، میری نوکری ختم ہو گئی ہے، میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے. دوسری سوچ ہمیں کیا کہتی ہے، یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنی سوچ کو ایکسپلور کریں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسی اپرچونیٹیز کسی ایسی، دیکھیے فوڈ پینڈا کی آپ کو آج کل ڈفرینٹ جگہوں پہ اوپر بائکس نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، لوگ گھروں میں آرڈر کر رہے ہیں، یہ گھروں میں جا کے ڈیلیوری دیتے ہیں. اگر ایک بندے نے یہ کہا ہے کہ یار مجھے کال کریں، میں آپ کے گھر میں سیور پہنچاؤں گا اور کچھ روپے اپنے کما لوں گا، تو اس سے اس کے گھر کا نظام چلتا رہے گا.
ٹھیک ہے. تو بجائے کہ ہم اپنی حکومت کو بلیم کریں, ہمیں ایسے چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لینے پڑیں گے ایک غریب آدمی کے لیے جس کے پاس تھوڑی انکم ہے یا تھوڑی سیونگ ہے. اس کے بعد اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہے اور اس کی نوکری چلی گئی ہے, جو خاص طور پہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے, اس کے لیے ایک جو میں نے دیکھا ہے, جو ریکمنڈیشن دی جا رہی ہیں وہ یہ دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کو کمپیوٹر کا نالج ہے تو, اور اگر آپ کچھ چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرس کو سیکھیں, آپ کو پتہ ہے آج کل یوٹیوب کا دور ہے, ہر بندہ اپنی ویڈیوز کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہا ہے اس غرض سے کہ میں شاید اس سے پیسہ بھی کما سکتا ہوں, یا پھر نالج شیئرنگ کی بات بھی ہے. تو آپ ایسی اسکلس کو سیکھیں جس سے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں. فار ایگزامپل ویڈیو آڈیٹنگ ایک سافٹ ویئرس ہیں, چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرس ہیں, مارکیٹ میں آتے ہیں, آپ وہ امپلیمنٹ کریں, اس کو سیکھیں, اور لوگوں سے جو کہ ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں, ان سے آپ ایک اچھی بھلی آمدنی کما سکتے ہیں اور اپنے گھر کا سرکل چلا سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو کہ اچھے کوالیفائڈ لوگ ہیں, ان کے لیے ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنے نالج کو انہینس کریں اور یوٹیوب کے اوپر آئیں, بٹ آئیں ود دا ڈفرنٹ کانٹینٹ. ایسا نالج شیئر کریں جس پہ پہلے اتنی بات نہیں ہوئی, ایک پڑھے لکھے کی فارم میں آئیں اور وہ آر کے لوگوں کو بھی گائیڈ کریں, اپنا نالج بھی شیئر کریں, اور اس کے تھرو وہ ایک ان کا, اگر ان کا چینل ایک اچھا ہٹ ہوتا ہے تو ایک ارننگ سورس بھی ان کے لیے ہو سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک عام آدمی کو, ایک مڈل ٹیئر پڑھے لکھے کو اور بہت پڑھے لکھے بندے کو کرنی چاہیے تاکہ اس مشکل ٹائم میں وہ سروائیو کرے بجائے کہ کرٹیسزم کرے. بلال صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بیسیکلی بنیادی چیز جو چینج کو افیکٹ کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہمیں ڈس امپاورنگ اسٹیٹ سے امپاورنگ اسٹیٹ میں آنا چاہیے, اور ہر اپارچونٹی میں جا کر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے بہتر کیا ہے, ایگزیکٹلی, اور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے کہ اب اس میں ہم بہتر کیا کر سکتے ہیں. جس طرح تعالیٰ نے کہا کہ کافی ساری اپارچونیٹیز کریٹ بھی ہوئی ہیں, اپنے اسکل سیٹ کو انہانس کریں, کوئی چینج کریں اپنے لائن آف ایکشن کو. اگر میں ویٹر ہوں, میں کہیں پہ ویٹر کر رہا تھا, ہوٹل بند ہو گیا, تو میں ڈسپیچر بن جاؤں, اس چیز کو ٹیک اوے میں جا کے دینا شروع کر دوں, اپنے آپ کو چینج کروں, یا آن لائن چیزوں کو چینج کر دوں. میں اگر اپنا ہوٹل تھا تو میں آن لائن شپمنٹس دینا شروع کر دوں. بلکہ بلال جانتے ہیں, بلال ہمارے ایک کولیگ ہیں آمنہ, اور وہ ہم سے آ کے بڑے سے ڈسکس کر رہے تھے کہ یار میری تو کپڑوں کی شاپ ہے, ہاں وہ بند ہو گئی ہے, تو میں کیا کروں. اور وہ کہتے ہیں کہ اب 1 مہینے تو میرے مالک مکان نے مجھے کرایہ معاف کر دیا, تھینکس ٹو ہم, جس نے اتنی اچھا جسچر شو کیا. ہمارے ملک میں لوگ ہیں ایسے. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں لگ رہا طلحہ صاحب اور بلال صاحب کہ وہ دوسرے مہینے کام کرے گا. تو بلال صاحب نے اسے کہا یار دیکھو ٹیکنالوجی کا یوز کرو, آپ فیس بک پہ دیکھیں, آپ کے پاس چاہے جو بھی ہے آن لائن بزنس کی بھی شروع کر دیں, سیل کرنا شروع کر دیں. شاید ایک دن آپ کو ایک آرڈر بھی نہیں آئے گا, آپ کو دوسرے کوئی بھی آرڈر نہیں آئے گا, بٹ 1 ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ کے پاس پروڈکٹ ہے, آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, ٹھیک ہے, تھینکس ٹو یہ ان سارے لوگوں نے جنہوں نے یہ ٹیکنالوجیز بنائی ہیں, اس فیس بک نے, واٹس ایپ نے ہماری زندگیاں آسان کر دی ہیں. بیسیکلی میں نے ایک بک پڑھی تھی, وار آف ٹیلنٹ. اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا زیادہ اب کمپٹیشن زیادہ ہو گیا ہے, ڈیمانڈ کم ہے, سپلائی زیادہ ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جتنی زیادہ انوویشن آپ لائیں گے, ہمارے اسپیشلی اس ایریا میں انوویشنز بہت کم ہیں. آپ جتنا انوویٹ کریں گے, اپنے بزنس کو الائن کریں گے اس پینڈیمک کی سچویشن سے, آن لائن ٹیکنالوجی کانٹیسٹ میں یا اسکل سیٹ کانٹیسٹ میں, جتنا آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو اور بزنس کو الائن کریں گے, اتنی زیادہ اپارچونیٹیز ہے. صرف ہمیں اس لائن پہ چڑھنی, صرف ہم اس ڈس امپاورنگ مائنڈ سیٹ سے نکلیں, ڈپریشن سے نکلیں کہ اب کیا ہوگا, میں کیا کروں گا, نوکری نہ ختم ہو جائے, بزنس نہ ختم ہو جائے. اس مائنڈ سیٹ میں آئیں کہ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم پہلے 1 روپیہ کما رہے تھے تو اب ہم 5 روپے کمائیں گے, اور ہم کما سکتے ہیں. آئی تھنک آپ نے ٹھیک بات کی کہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے والی بات ہے, اپنے اپروچ کو چینج کرنے والی بات ہے, جس پہ ہم بار بار امپاورنگ اسٹیٹ میں آنے والی بات ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسرا ہم نے تھوڑا سا یہ فائنینشیل حوالے سے بات کی, فیملی لائف کو اس کرنٹ جو سچویشن ہے, کیونکہ اس کا بھی کافی زیادہ امپیکٹ ہے, اس کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں, اور بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے تک بہت زیادہ ہم سوشل میڈیا میں انوالو ہو گئے تھے, اور فیملی لائف کافی زیادہ ہماری ڈسٹرب ہو گئی تھی. ہمارے پاس اپنی فیملی کو دینے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں تھا. ہم یا تو باہر رہتے تھے یا پھر ہم اپنے موبائل پہ رہتے تھے, اور فیملی کے ساتھ بہت کم ٹائم گزارتے. تو اس کوارنٹین کو ہم ایک اپارچونیٹی لیں جہاں پہ اپنی بانڈنگ کو دوبارہ اسٹرانگ کریں, بیٹھیں, ڈنرس ٹائم, لنچ ٹائم, جہاں پہ بیٹھ کر ہم ایک فیملی ٹائم گزار سکیں, ہم ایک دوسرے کی بات سن سکیں, کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, اکٹھے واک پر جا سکتے ہیں, اکٹھے رننگ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہمارے لیے بہت اچھا ٹائم ہے, فیملی ٹائم کو ہمارے امپروو کرنے کے لیے.
ایون جو کہ آج کل ایک نظر بھی آ رہا ہے ٹرینڈ کی سائیکلنگ کافی زیادہ ہو گئی ہے. ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں اور مجھے آمنا اتنا اچھا لگا, ویک بیک آئی وینٹ ٹو دیٹ پارلیمنٹ والی جو روڈ ہے اسلام آباد کی بلال, میں وہاں پہ گیا اینڈ آئی گاٹ امیز کہ لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں اور اتنا اچھا لگا. پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا, پہلے ایسے نہیں, اور اتنا اچھا لگا دیکھ کے کہ اتنی انرجی آ رہی لوگوں کے اندر, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ نیچر کی طرف موو کر رہے ہیں. اور یہ پینڈیمک میں بھی ہمیں جو ہے وہ اسٹرانگ کرے گی, امیون سسٹم ہمارا بہتر ہوگا جتنی ایکسرسائز کریں گے, اور ہم اس کورونا سے بھی اچھی طرح سے لڑ سکتے ہیں. اچھا دوسرا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, فیملی والی بات ہے بفور کہ ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں. میں رابن شرما ایک بہت اچھا آتھر ہے آمنا, اس نے بڑی زبردست نا بکس لکھی ہیں. بلال صاحب تو خیر کافی پڑھنے کے شوقین بھی ہیں اور میں ان سے بھی سیکھتا رہتا ہوں, جو کہ سیلف ہیلپ کے اوپر ہیں, سیلف موٹیویشن کے اوپر ہیں. انہوں نے ایک بک لکھی ہے, بڑی خوبصورت بک ہے. اس کا جو ہے جو ہو ول کرائی وین یو ڈائی, انہوں نے ایک بک لکھی ہے. ہم اگر اس نیکسٹ جیسے ہم ڈسکس کے پروگرام میں اس کو بک ریویو بھی کر سکتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ بھی کہتے ہیں, رابن شرما کہتے ہیں آمنا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ نے کہا کہ ابھی تم پیدا ہوئے ہو تو پوری دنیا ہنس رہی ہے, ٹھیک ہے, اور تم رو رہے ہو. بچے کو تو نہیں پتا ہوتا, بچہ رو رہا ہوتا ہے, مگر کیا ہی ایسا اچھا ہو کہ ہم دنیا میں آ کے اتنے اچھے کام کریں کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں, ٹھیک ہے, تو دنیا رو رہی ہو اور ہم ہنستے ہنستے جائیں, ٹھیک ہے نا. اس نے بہت اچھی بک لکھی, دس از این اچیومنٹ, ٹھیک ہے, ہو ول ڈائی وین یو کرائی, بہت پیاری بک تھی. اچھا اس بک کے اندر نا اس نے کچھ بڑے مزیدار قسم کے پرنسپلز لکھے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ جب اپنے فیملی کی بات کی ہے نا تو اس کو اس ٹائم پہ ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے, پرنسپلز کو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم اپرچونٹی لیں تو شاید زندگی میں دوبارہ اس طرح کی سچویشن اللہ نہ کرے کبھی ایسی آئے کہ ہمیں گھر میں اتنا ٹائم گزارنے کو ملے, فیملی کے ساتھ اتنا انٹریکٹ کرنے کو ملے. لیکن دس از سم تھنگ پازیٹیو ایز این آؤٹ کم, لینا چاہیے. اس نے بیسیکلی کہا کہ اگر اب سچویشن ایسی آ گئی کہ سب لوگ گھر میں ہیں, باپ بھی, پیرنٹس بھی, بچے بھی, تو کیا ہے کہ دن کا جو اسٹارٹ ہے نا آپ نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے یو نیڈ ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود دا ہیپی موڈ. اور میں نے اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے. آپ سب لوگ گھروں میں شروع کے جو 20 جب آپ اٹھتے ہیں, ساری فیملی اٹھتی ہے, جو شروع کے 20 منٹ ہیں, شروع کے 30 منٹس ہیں, آپ نے اس کو بہت ہیپیلی گزارنے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اپنے شروع کے 20 منٹ میں یا 30 منٹ میں کوئی کانفلکٹ پہ چلے جائیں گے نا تو ہمارا پورا دن اسی کانفلکٹ کے. ہم نے اس بک میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا جب وہ گھر جاتے ہیں ایگزیکٹلی ایک اچھے موڈ کے ساتھ, بالکل. کیونکہ اگر آپ اپنی مطلب اور اس کو میں نے اپنی فیملی میں امپلیمنٹ کیا. میں نے اپنی وائف کو کہا کہ جب ہم نے ڈیسائیڈ رول ہے کہ جب ہم شروع میں صبح اٹھیں گے گریٹ کریں گے تو کم از کم ہم نے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں کرنی جس کو لے کے ہم پورا دن نیگیٹو گزاریں. بیکاز اس نے اس بک میں لکھا ہے کہ جو کانفلکٹس ہوتے ہیں نا, کانفلکٹس وہ آپ کی زندگی میں ایک بوجھ کی طرح ہوتے ہیں. اگر میرا کسی کے ساتھ کانفلکٹ ہوا ہے نا اور میری کسی سے لڑائی ہوئی ہے یا تلخ کلامی ہوئی ہے تو وہ بوجھ میرے اوپر چڑھ گیا. اب آپ کو نہیں پتا وہ بوجھ آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے, بیکاز بیک آف دا مائنڈ وہ آپ کے ذہن میں ہے یار کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, آفس میں یہ ہوا, باس نے یہ کیا. تو کیا ہوتا ہے, اس نے کہا کہ یار میک شیور کریں کہ زندگی میں نا یہ جو بوجھ ہے نا, گیٹ اٹ آف دیم, ان سے اپنی جان چھڑوائیں. مطلب سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں نا وہ پازیٹیو بات چیت کریں. کہ یہ جو اس نے بات کی نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر آپ کسی سے آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے, آپ یعنی کہ ہسبینڈ کی وائف سے لڑائی ہو جاتی ہے, تو صرف ذہن میں یہ رکھے کہ اگر شادی کو سے 10 سال ہو گئے اور یہ لڑائی ہوئی ہے تو جس طرح بیہیو کر رہا ہے, ریئیکٹ کر رہا ہے, وہ یہ سوچے کہ جب وہ ریلیشن شروع ہوا تھا تو اس وقت لڑائی ہوتی تھی تو وہ کیسے مناتا تھا, اسی طرح اگر مناتا رہے تو کبھی بھی لڑائی نہ ہو. ہم وقت کے ساتھ ریلیشن جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں تو ہم جو ہے نا ہمارا چینج ہو جاتا ہے طریقہ کار اپنے فیملی سے. تو ایک تو یہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے شروع کے جب ہم اٹھیں تو ہم نے اپنے 20 منٹس 30 منٹس کو ہم نے اس سچویشن سے نکالنا ہے تاکہ ہمارا پورا دن اچھا گریٹ کرنا ہے. سارے فیملی ممبرز نے آپس میں ہم رہ رہے ہیں, اکٹھے رہ رہے ہیں, ہم نے کوئی ایسی بات اگر کوئی بات کرتا بھی ہے تو اگلے بندے کو سائلنٹ رہنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ کی کوالٹی نا آپ چپ کر کے ہمارے پروگرام سن رہے ہیں, یو آر ویری گڈ لسنر. تو یہ ہے کہ بیسکلی اس نے سننا ہے. ایک اور بڑی اس کی مجھے اچھی بات لگی, اس نے کوشش کریں کہ دن میں ایک ایسا ہیپی میل کا ٹائم رکھیں جس میں اپنے گیجٹس کو سائڈ پہ کر دیں, ان کو آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں. مشکل ہے, کافی زیادہ مشکل ہے مگر ریزلٹس پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم گھروں میں ہیں, ہیپی میل کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ یہ کہ دن میں کوئی بھی ایک میل ڈیسائیڈ کر لیں. بریک فاسٹ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لنچ یوزلی نہیں ہو سکتا, یوزلی ڈنر پہ لوگ ڈنر اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ اپنے گیجٹس کو سائڈ پہ رکھنا ہے. دس از اے پالیسی. اور
اگر آپ فادر ہیں تو اپنے بچوں سے ڈسکس کرنا ہے, ہاں بھائی آج کیا ہوا, ہاؤ واز دا ڈے. اگر ہم گھر پہ ہی تھے تو اس نے کیا ہم نے, اور میں بھی کسی ٹاپک کو ڈسکس کسی کر topic سکتے ہیں. یہ جو بات چیت کی تھی, یہ اس کو ہم جو اس پروگرام میں ڈسکس کیے جا سکتے ہیں, لسن ٹو انڈرسٹینڈ, Exactly. بالکل, کہ ہم بالکل. کیسے اپنے بچوں سے اگر بات چیت کریں اور ان سے پوچھیں کہ آج کیا ہوا, تو پھر ان کو کیسے سنیں. یہ بھی ایک آرٹ ہے سننا. اگر ہم ان کو کریٹیکلی اور ان کو جج کرنا شروع کر دیں گے تو کبھی بھی ہمیں حقیقت نہیں بتائیں گے کہ آج کیا ہوا. اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک جو تیسرا یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے نالج کو انہینس کریں. وی ہیو ٹائم, یہ ٹائم دوبارہ نہیں آئے. ایون بک ریڈنگ کا بھی کافی زیادہ اس سے ٹائم. تو اچھی بات دیکھیں, میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ بہت سے لوگوں کو وہ عادت نہیں ہوتی, ہمیں بھی عادت نہیں تھی, کچھ تھوڑا بہت شوق پیدا ہو رہا ہے, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فیز میں ہیں. اگر تو کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. یہ ٹائم واپس نہیں آئے. جن کو یہ آتے نہیں ہے نا, ان کے لیے ورک فرام ہوم ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. جن کو اپنے ساتھ یا بکس کے ساتھ ٹائم گزارنے کی عادت نہیں ہے, وہ گھر پہ نہیں رہ سکتے. کوشش. اچھا دیکھیں, ہم نے ایک تو اس, اچھا ایک بلال, میں آپ اس کو انڈورس کیجیے گا, ایک اور بڑی اچھی فلاسفی میں اپنے آڈینس کے ساتھ, اپنے لسنر کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, بک ریڈنگ کی. سم ٹائمس پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم ایک بک اٹھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے اس کو سب کو پڑھنا ہے. آتھر یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر بک کو شروع سے لے کے آخر تک پڑھنا ہے. ایک فلاسفی کی بک ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے, ٹھیک ہے, مگر اگر آپ اپنے انٹرسٹ کے چیپٹر اس میں سے ڈھونڈیں, اپنی, یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ٹرانزیشن کا فیز ہے, جب آپ اسپیڈ ریڈنگ ہے, یا آپ کو ریڈنگ کا شوق پیدا کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, بجائے کہ ہم یہ کہ ہم پوری بک پر اسٹارٹ کریں اور ہم کمپلیٹ ہی نہ ہو سکے. وائی ناٹ کہ ہم ایسے اس میں سے اس کے کانٹیکس کو دیکھیں اور دیکھیں کون سے ایسے چیپٹر ہیں ہمارا زیادہ تر ٹائم از ایم آر میں گزر جاتا ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کوئکلی میرے خیال سے ٹائم ہمارے پاس ہے. تو پھر یہ بلال, میں کہتا ہوں اس کو آپ ان پیک کریں کہ اس نے کہا کہ میڈیٹیشن جو کانسیپٹ ہے, میں کیونکہ آپ یوگا بھی کرتے ہیں آئی نو, اور آپ بہت زیادہ کانشیس ہیں ہیلتھ. یہ جو صبح کی میڈیٹیشن سے مجھے یہ آیا کہ سب سے بیسٹ اسٹارٹ صبح کا یہ ہوتا ہے. اوبیسلی ہم وی آل آر مسلمس, تو ہم نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھنا سب سے اچھا ایک اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اگر ہم 5 منٹ میڈیٹیٹ کریں تو جتنی انرجائز ہم پورے دن کے لیے ویسے ہو سکتے ہیں, کسی اور فارم میں نہیں ہو سکتے. میڈیٹیشن از دی بیسٹ فارم. اور اینی کائنڈ آف ایکسرسائز یا میڈیٹیشن پیک کریں گے کہ لوگ میڈیٹیشن کو کیسے سمجھتے ہیں, اور کیا یہ یوگا کو لوگ, کیونکہ ہم اس کو یوگا کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. ڈفرینٹ چیز ہے یا ایک میڈیٹیشن از, یعنی کہ یوگا میں شامل ہے میڈیٹیشن, لیکن یہ کہ دیکھیں نماز بھی ایک طرح کی میڈیٹیشن ہی ہے. کہ جب نماز میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ نماز میں جب آپ اپنا دھیان جو ہے وہ نماز میں لگائیں اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ لگائیں, یعنی کہ آپ کا ذہن جو ہے, اب ہمارا جو ذہن ہے نا وہ کوئی بلینز سیکنڈ انفارمیشن, میں اب یہاں پہ بیٹھا ہوں, آپ بیٹھے ہیں, آپ نے بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ بلیک ہے, یہ لائٹ ہے, یہ کچھ لگا ہوا ہے, یہ انوائرمنٹس ہیں, یہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوں, میرے دماغ میں جا رہی ہیں. اب مجھے ہر چیز دماغ میں اسٹور نہیں کرنی. اگر میں ہر چیز کو اگر میں ٹائم دینا شروع کر دوں گا تو اتنا زیادہ لوڈ آ جائے گا میرے دماغ میں کہ میں پاگل ہو جاؤں گا. تو میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا دیر کے لیے تمام چیزوں سے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کروں اور اپنے آپ پہ دھیان لگاؤں, کسی چیز کو نہ سوچوں. اب اس کے لیے میڈیٹیشن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی سانس پہ توجہ دیتے ہیں کہ سانس لے رہے ہیں, سانس آ رہا ہے, سانس جا رہا ہے. ہم اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. یہ بلین انفارمیشن ہمارے ذہن میں آ رہی تھی, اس کو ہم اوائڈ کر کے تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ کو سکون دے رہے ہوتے ہیں, جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے. اوکے. اچھا بلال, تھوڑا سا ہم اس کی طرف واپس جاتے ہیں جو کرنٹ جو کووڈ-19 کی جو سچویشن ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی زیادہ لاک ڈاؤن میں کیونکہ ایز ہو چکا ہے اور ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں, لوگ باہر نکل آئے ہیں. مے بی کیونکہ آپ نے بات کی کہ شاید شروع میں ہم نے ایک ٹائم ڈیوریشن دے دیا تھا کہ 2 مہینے لگیں گے, اس کے بعد سچویشن ٹھیک ہو جائے گی, اسٹور کر لیا وہ انفارمیشن. سو ابھی کیا مطلب کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, یا جس سے ابھی آئی تھنک طلحہ نے بات کی کہ جب تک ویکسین نہیں آئے گی سچویشن بہتر نہیں ہوگی. سو یہ جو کرنٹ سچویشن ہے جس میں لوگ بالکل بھی آئی تھنک اس چیز کو فالو نہیں کر رہے, سیلف آئسولیشن کو, یا کر بھی نہیں سکتے. دیکھیں ہم صرف اپنے سینیریو میں نہیں, ہم امریکہ کا ماڈل دیکھ لیں, UK کا ماڈل دیکھ لیں, کوئی بھی نہیں کر سکتا. سو اس میں کرنٹلی ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ میسیجنگ جانی چاہیے, یا ہمیں ایز این انڈیویجول اس چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ سچویشن بہتر نہیں ہوئی بلکہ یہ ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے؟ صرف یہ سینسیٹائز کروانا چاہیے کہ میرا پرسنل ذاتی خیال یہ ہے کہ باقی کافی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے جو اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں وہ اچھا ہی بنا رہے ہوں گے, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ چلے گئے, جو کہ میرے خیال میں بہتر ہی ہے. لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری فائنینشیل اسٹرینگس کو دیکھتے اس ملک کے
پرابلمس کو دیکھتے ہوئے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ٹھیک ہے باہر نکل آئیں لیکن احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں. تھوڑا ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا, اس نے رہنا ہے, آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھنا ہے. ہاں آپ نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی جاری رکھنی ہے تاکہ یہ ملک بھی چلے, آپ لوگوں کا گھر بھی چلے. دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, میں جیسے طلع نے کہا کہ ہم پیسے بچا بھی سکتے ہیں, شاید ہم 15 دن بھی مہینے کا ہم راشن بھی جمع کر سکتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہیں جو روز کا روز کماتے ہیں اور اسی سے ہی کھاتے ہیں. ان کو اگر آپ کہیں کہ لاک ڈاؤن پر چلے جاؤ تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور ہمارے پاکستان میں میرا خیال ہے کہ زیادہ تر لوگ ویسے ہی ہیں جن کو روز کمانا پڑتا ہے. میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں, جیسے اب میں ایک باربر سے بال کٹوانے جاتا ہوں, اب جب اتنی زیادہ وہ ریسٹرکشنز ہو گئی ہیں, وہ باربر کیا کرے گا؟ اس کی اسکل ہی ایک یہ تھی کہ اس نے بال کاٹنے تھے. اب اگر آپ اس کو کہیں گے کہ دکان ہی نہ کھولو تو وہ کیا کرے گا پھر؟ اس کے لیے کچھ نہیں, یا تو حکومت کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہ تمام لوگوں کو 6 مہینے کے لیے گھر پہ بٹھا کے کھلا سکتی ہو, پھر تو ہم حکومت کو کریٹیسائز کریں کہ وہ لاک ڈاؤن کیوں نہیں کری. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت ایسے نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہر جگہ پہ کیسے کرنا ہے, کیسے چلنا ہے زندگی کا, اور ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہے کہ کچھ پرسنٹیج آف کورونا کے کیسز ہونے ہی ہونے ہیں. یہ پینڈیمک ہے, یہ پھیلنا ہی پھیلنا ہے, اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بچانا کیسے, ہم نے اس پہ طرف زیادہ دھیان ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم لاک ڈاؤن کی طرف زیادہ جائیں. طلحہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آمنہ رائٹلی سیڈ, بلال نے جیسے کہ ہمیں ایز این انڈیویجول بھی اس کو بالکل میں یہی کہوں گا کہ آمنہ دیکھو, فرسٹ آف آل تو جس طرح آپ لوگوں کی آئی ریئلی اپریشیٹ دس پلیٹ فارم آف پاور 99, جیسے آپ لوگ, آپ کو تو کسی گورنمنٹ نے نہیں کہا کہ ایک آن ایئر پروگرام کرو کووڈ کے اوپر, بٹ یو گائز آر ڈوئنگ یور پارٹ. ٹھیک ہے, نئی گورنمنٹ آپ کو کوئی فائنینشیل سپورٹ کرتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے, جیسے ہم نے شروع میں بات کی چینج مینجمنٹ ہے, یہ ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اگر گورنمنٹ آپ کے لاک ڈاؤن کو ایز کر رہی ہے تو ایک رکشے والے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ احتیاطی تدابیر وہ یہ کہے کہ میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو میں ماسک پہن کے بیٹھوں گا. اگر ایک ریڈی والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ایک ماسک پہن کے, وہ رکشے میں 5 بندے نہیں بٹھاؤں گا, 5 بندے نہیں بٹھاؤں گا, یہ اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ایک اچھے, دیکھیں یہ ٹائم ہے ہمارا ایک اچھا معاشرہ بنانے کا بھی. ٹھیک ہے, بہت ہو گیا ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں نہیں جاتی ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پہ چیزیں ایک وجہ ہے اس لیے آتی ہیں کہ ہم دیکھیں ہم اپنے آپ کو امپروو کرنا بھی نہیں چاہتے. تو ایک ٹائم ہے ہمارے پاس ایک کیتھارسس کرنے کا کہ ایک رکشے والا بھی, ایک ریڈی والا بھی, ایک ویگن والا بھی, ایک سائیکل والا بھی سپورٹ کرے گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ ایک بہت ضروری یہ چیز یاد رکھنے والی بات ہے کہ میں شاید میرا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ مجھے یہ کورونا سے کوئی زیادہ اثر نہ ہو, لیکن میری وجہ سے 4 لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے جن کا امیون سسٹم ویک ہوگا. تو اگر میں احتیاط نہیں کروں گا تو یہ صرف مجھے اس کا نقصان نہیں ہوگا, میرے سراؤنڈنگس کو بھی نقصان ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, پروگرام کے کنکلوژن میں بلال صاحب, اگر آپ کوئی بھی ہمارا آڈینس ہے اس کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں. بی پازیٹیو, جسٹ سنگل لائنر کہ جو بھی سچویشن ہے, ٹیک اٹ ایز این اپارچونیٹی. کیا کر سکتے ہیں اس میں آگے, آپ کیا تھوڑا سا امیجن کریں کہ آگے کا دنیا کیسی ہوگی, اور اپنے آپ کو الائن کریں, اسکل سیٹ اڈاپٹ کریں اور اپنے آپ کو امپروو کریں, اور اس سچویشن میں ونر ہو کر نکلیں. بی پازیٹیو, دیٹس اٹ. طلحہ اگر آپ آمنہ, مجھے اپنی مدر کی ایک وہ یاد آ رہی ہے کہ وہ بچپن میں کہا کرتی تھیں جب when I used to be sad, یا وہ کہتی تھیں کہ انہیں اسٹوری سنائی تھی مجھے کہ ہاں 1 منٹ ہے ہم کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو انہوں نے کہا جی کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا, اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ بتاؤ, کافی لوگ کامن سی بات ہے کہ میں جو ہوں نا وہ ہنستے ہنستے رونا شروع کر دوں اور روتے روتے ہنسنا شروع کر دوں. تو اس نے کہا کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے موڈ میں ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ وقت گزر جائے گا, مشکل وقت آ سکتا ہے. اور اگر آپ برے کرائسس میں ہیں جیسے کہ ہم ہیں, ہم نہیں پوری دنیا ہے. ٹھیک ہے, انسانیت ہے, اور ہمارا ریلیجن انسانیت کی بات کرتا ہے, خالی پاکستان یا مسلمان کی بات نہیں کرتا, وہ انسانیت کی بات کرتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ہے, مشکل وقت ہے, یہ گزر جائے گا, مگر ہم نے سب نے مل کے اس وقت کرائسس کو مینیج کرنا, اور خالی باتوں سے نہیں کرنا. ایکسائٹیڈ ہونا ہے کہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ, وی کین ڈو اٹ. پازیٹیوٹی دکھانی ہے, اور اپنی ریئلٹی کو اگر گورنمنٹ ہمیں دیکھیں, گورنمنٹ کس کے لیے ٹرینیں چلا رہی ہے, گورنمنٹ ہمارے لیے چلا رہی ہے نا.
گورنمنٹ بیسیکلی اگر اسٹورس کو اوپن کر رہی ہے تو کس کے لیے چاہتے ہیں کہ لوگ روزگار کما سکیں. 1 مہینہ بیٹھ کے 2 مہینہ بیٹھ کے تیسرے مہینے گھر نہیں چل سکتا. گورنمنٹ ہمارے لیے کر رہی ہے. اگر ہم گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے تو اچھی بات نہیں ہے. اس پازیٹیوٹی کو بائی دی وے گورنمنٹ بہت اچھا کر رہی ہے. بالکل. ایک مجھے بتائیں کہ دنیا کی جہاں بڑی بڑی اکانومیز فیل ہو گئی ہیں, مجھے بتائیں کہ ہماری اکانومی اس سے زیادہ اور وہ کیا کر سکتی ہے. اگر وہ نہیں کھولے گی تو وہ کہاں تک جا سکتی ہے. دیکھیں لوگوں کی جابس جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یار کوئی, ہم چونکہ HR انڈسٹری سے ہیں, گورنمنٹ نے دے ہیو ڈیفائنڈ کہ کوئی کسی کو جاب سے نہیں نکالے گا. آپ کی اس پروگرام کی وجہ سے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی انڈسٹریز ہیں, جن کی فیکٹریز ہیں, ضرور سوچیے گا ایک دفعہ کہ یار اگر اس ورکر نے پوری زندگی 10 سال 5 سال 2 سال آپ کی خدمت کی ہے, اگر آج اس پہ 4 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے مشکل ٹائم ہے تو کیا ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اس پہ ورکرز کو بھی یہ چاہیے ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور اسکل سیٹ کو کچھ ایسا کریں کہ وہ اس بلال ہم نے پروفیٹیبل رہیں. میں دیکھیں ہم نے یہ بات تو سب سے پہلے کی نا امنا, کہ جب آپ اگر ایک بندے کو کوئی آرگنائزیشن نکال دیتی ہے ٹھیک ہے, مگر اس نے بیٹھے نہیں رہنا, اس نے آج کل دیکھیں آپ جاتے ہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ آج کل مارکیٹ میں بھکاری بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ کسی سگنل پہ رکیں, اگر آپ کو پہلے کوئی 1 نظر آتا تھا اب 4 نظر آتے, یہ سوچ کے دکھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ینگ نوجوان لوگ, شاید گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی ہوگی, شاید اسی لیے وہ اتنا زیادہ پھیلی جا رہے ہیں, بٹ میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں, بازو دیے ہیں, ہم جا سکتے ہیں, باہر جا سکتے ہیں, محنت کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے نا کہ اگر ایک بندے کے پاس موٹر سائیکل تھی, اس نے کہا میں پیسے کیسے کما سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں سیور کی ڈلیوری کرتا ہوں, اس کو پتا ہے وہ بہت چلتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کے باہر کھڑا رہوں گا نا, مجھے آرڈر پہ آرڈر ملتے رہیں گے. ٹھیک ہے, کوریئر کمپنی کے پاس جاؤں گا کہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے, مجھے بتائیں کہاں کہاں ڈلیوریز کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہی کہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرنے والی جو جتنے بڑے بڑے برانڈز ہیں وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کے گھر میں ڈیلیور کروں گا پروڈکٹس کو, آپ مجھے دیں اور کچھ پیسے مجھے دیں جس سے میرا گھر چلتا رہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ بلال اینڈ طلحہ فار دی ویری انفارمیٹیو ڈسکشن جو کہ ہم نے آج چینج مینجمنٹ کے اوپر کی ہے. لسنرز, آئی ہوپ آپ لوگوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا اس پروگرام کو. نیکسٹ ویک ملوں گے میں آپ کو نئے گیسٹ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. انٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.